بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 2 سبق نمبر 4 کے ساتھ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر نازیہ شفیق۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس پوری دنیا اور اس کی ہر چیز کا بنانے والا کون ہے؟ یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، انسان، پرندے، جانور، دریا، پہاڑ، ایون کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کا بنانے والا کون ہے؟ تو ایک ہی جواب ملے گا، اللہ تعالیٰ۔ ظاہر ہے یہ طاقت اور قدرت کسی انسان کے پاس تو ہو نہیں سکتی سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے اللہ کی قدرت۔ اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ اس پوری کائنات میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی ان چیزوں کو بنانے پر قادر ہے۔ اس نے یہ تمام نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی تاکہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں اور اس کا شکر ادا کریں۔ تو بچوں، سب سے پہلے آپ نے سبق اللہ کی قدرت صفحہ نمبر 8 اور 9 کی متن خوانی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس سبق کا صفحہ نمبر 9 پر موجود املا کا خط کشیدہ پیراگراف اپنی اردو کی نیٹ نوٹ بک پر لکھنا ہے۔ اس سبق کی متن خوانی کے بعد آپ کو یہ بات تو سمجھ میں آ ہی گئی ہوگی کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو قدرتی ہیں، یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں۔ اب آتے ہیں اسی سبق کی مشق کی طرف۔ مشق کا سوال نمبر 1 آپ نے کتاب پر ہی صفحہ نمبر 10 پر ہی کرنا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، ہر چیز کے نام کے ساتھ خالی جگہ میں اس قدرتی چیز کا نام لکھیں جس سے وہ بنی ہے۔ اب ان قدرتی چیزوں کے نام کیا ہیں؟ اون، کپاس، لکڑی، دودھ، سونا، لوہا، مٹی۔ تو سب سے پہلے خانے میں جو چیز دی گئی ہے وہ ہے کرسی۔ تو کرسی کس چیز سے بنی ہے؟ خالی جگہ میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ کرسی لکڑی سے بنی ہے، تو خالی جگہ میں آپ نے لکھنا ہے لکڑی۔ زیور کس سے بنا ہے؟ سونے سے۔ سویٹر اون سے، تالا لوہے سے، چینی کے برتن مٹی سے، سوتی چادر کپاس سے، اور آئس کریم دودھ سے بنی ہے۔ اب سوال نمبر 2 کی طرف آئیں۔ ان الفاظ کو صحیح ترتیب دے کر جملے بنائیں، یعنی یہ الفاظ آگے پیچھے دیے ہوئے ہیں، آپ نے ان کی صحیح ترتیب بنانی ہے۔ جملہ نمبر 1، آپ قریب سے ہے اللہ۔ اس کی صحیح ترتیب ہوگی اللہ آپ سے قریب ہے۔ جملہ نمبر 2، درخت انسان نے بنائے نہیں۔ صحیح ترتیب ہے درخت انسان نے نہیں بنائے۔ جملہ نمبر 3، کس بنائی ہے نے کرسی۔ صحیح ترتیب ہے کرسی کس نے بنائی ہے۔ نوٹ بک پر کام کرنے سے پہلے آپ نے مارجن لائن ڈرا کرنی ہے اور پیج کے سب سے اوپر اپنا نام اور رول نمبر واضح کر کے لکھنا ہے تاکہ چیکنگ میں آسانی ہو۔ اوکے، اگلے ٹاسک تک کے لیے اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آتے ہیں ہم حصہ گرامر کی طرف، اور حصہ گرامر میں آج ہم متضاد یا الٹ الفاظ کے بارے میں سیکھیں گے۔ متضاد یا الٹ الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ کچھ لفظوں کا مطلب بعض دوسرے لفظوں کے بالکل الٹ ہوتا ہے۔ ایسے الفاظ ایک دوسرے کے متضاد یا الٹ الفاظ کہلاتے ہیں۔ مثلاً سفید کا متضاد یا الٹ سیاہ ہے۔ ایسے ہی چند الفاظ یہ ہیں، آج، کل، امیر، غریب، باہر، اندر، گندا، صاف، رات، دن، آسان، مشکل، بہادر، بزدل،
گاؤں، شہر، گناہ، ثواب، اونچا، نیچا۔ یہ تمام متضاد الفاظ آپ نے اردو کی نیٹ نوٹ بک پر لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ اور سب سے ضروری بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ پیج کے سب سے اوپر آپ نے اپنا نام اور رول نمبر اور اس کے ساتھ حصہ گرامر ضرور مینشن کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگلے ٹاسک تک کے لیے اللہ حافظ۔